اب میرے خیال میں علماء تو ہمارے پاس الحمدللہ اشاعت التوحید کی جماعت میں کوئی علماء کے لحاظ کے قحط سالی نہیں ہے. الحمدللہ بہت سارے علماء کرام ہیں، ان کو وقت دینا تھا، لیکن اب وقت اختتام پذیر ہونے لگا ہے، ساتھی دور دور سے آئے ہیں، لہذا میں اب دعوت سخن دینے لگا ہوں. اس کانفرنس کی تحریک دینے والی شخصیت کو، خطابت کے شہسوار کو، اور جس شخصیت کو رب نے یہ ملکہ دیا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل بات کو بڑے آسان لفظوں میں، بلکہ ان کی زبان میں ایک دونے دونے تے دو دونے چار سمجھانے کا اللہ نے ملکہ دیا ہے. وہ میدان شرک و بدعت کے خلاف ہو یا صحابہ کی وکالت ہو، خصوصاً صحابہ میں حضرت امیر معاویہ خال المومنین رضی اللہ تعالی، اور وہ دفاع اس انداز میں کرتے ہیں کہ شاید میں کہتا ہوں اگر کوئی سامع ایسا سامع ہو کہ اس کے دل میں سوچ ہو تو میرے خیال میں وہ اپنے اس دفاع کرتے کرتے اس کے دل سے بغض معاویہ کو دھو کے رکھ دیتا ہے. پھر وہ ختم نبوت کا میدان ہو، سرگودا کی سرزمین ہو، بہت عظیم سٹیج ہو، اور جس شخصیت نے وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ایک جملہ کہا تو سفیر ختم نبوت کے بیٹے نے اٹھ کر اس شخصیت کا ماتھا چوم لیا تھا. میری مراد ہے وکیل صحابہ، ترجمان اہل حق، مفسر قرآن، خطیب ابن خطیب حضرت مولانا محمد عطا اللہ بندیالوی صاحب تشریف لاتے ہیں. نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، مزے سے نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، تاج و تخت ختم نبوت، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، خطیب وکیل صحابہ حضرت مولانا محمد عطا اللہ بندیالوی صاحب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ. ضلع تلاگنگ کے جماعتی علماء کرام کو اور جماعت کے مخلص اراکین کو
اتنی فقید المثال عظیم الشان اور خوبصورت ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کی اس محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر بلا تمہید اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں مرزائیوں کی جو موجودہ نسل ہے انہوں نے مرزائیت کو سمجھ کے قبول نہیں کیا۔ یہ اس لیے مرزائی ہیں کہ ان کے باپ دادا مرزائی تھے۔ میں اشاعت التوحید و سنہ تلگنگ کے اس معتبر سٹیج سے دنیا بھر کے مرزائیوں کو دعوت ایمان دینا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بد زبانی، بد کلامی، تمسخر اڑانا یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ جس قادیانی کے پاس میری یہ تقریر فیس بک کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچے، میں اسے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ کہ خدا کے لیے وہ مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھیں، اپنے پہلے خلیفہ کی لکھی ہوئی سیرت مہدی پڑھیں، اگر تم نے ہر قسم کی ضد سے ہٹ کے مرزا قادیانی کی کتابوں کو پڑھ لیا اور اس کے بیٹے کی لکھی ہوئی سیرت مہدی کو پڑھ لیا تو پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا بھی، جبکہ یہ سلسلہ آمنہ کے لال پہ ختم ہو گیا، بے شک بے شک، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، بے شک، لیکن اگر بالفرض والمحال وحی کا یہ سلسلہ جاری ہوتا اور نبوت کا یہ سلسلہ جاری ہوتا تو پھر بھی مرزا قادیانی اس لائق نہیں تھا کہ وہ اس منصب پہ فائز ہوتا۔
बेशक خدا کے لیے اس کی کتابیں پڑھیے، اس کے دعوے پڑھیے، اس کے لکھے گئے جھوٹ پڑھیے۔ پھر میں اپنا ایک تاریخی جملہ دہرانا چاہتا ہوں۔ مرزائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو کہ کٹے ہو کس سے، اور پھر جا کے جڑے ہو کس سے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو کٹے ہو اس سے۔ آپ 10 بجے سے تقریر سن رہے ہیں تے سبحان اللہ دی سٹاک جڑا ہے تھوڑا ختم نہیں ہویا ہونا۔ کسی خطیب دے میری تسی آکھے ہی نہیں، میرا جملہ سن کے تو کہو نا، کٹے ہو اس سے جو اتنا صادق تھا سبحان اللہ کہ اس کا کلمہ پڑھنے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا تھا۔ کٹے ہو اس سے جس کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون۔ سبحان اللہ کٹے ہو اس سے جس کو قوم نے کہا تھا کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ سبحان اللہ نبوت کے اعلان کے پہلے دن جسے قوم نے کہا تھا جربنا لک مرارا ما رائنا فیک الا صدقا، آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا، ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پایا ہے۔ سبحان اللہ مرزائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، ہم چاہتے ہیں تم ایمان قبول کرو، ہم چاہتے ہیں تم واپس پلٹو۔ کٹے ہو اس سے اور جا کے جڑے ہو اس سے جو قدم قدم پہ جھوٹ بولا کرتا تھا، جس نے کہا کہ مکہ، مدینہ اور قادیان، ان تینوں شہروں کے نام قرآن میں موجود ہیں۔ مرزے نے لکھا مکہ، مدینہ، قادیان، تینوں شہروں کے نام قرآن میں موجود ہیں۔ ہم دنیا بھر کے مرزائیوں کو چیلنج کرتے ہیں، قرآن کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں قادیان کا نام دکھائیے، اگر نہیں تو پھر مانیے کہ مرزا قادیانی نے قرآن پہ جھوٹ بولا ہے، بیشک اور جھوٹ بولنے والا نبوت کے منصب پہ فائز نہیں ہوتا۔ ہم تمہیں دعوت ایمان دیتے ہیں، کٹے ہو کس سے اور جا کے جڑے ہو کس سے؟ کٹے ہو اس سے کہ جب بھی اس نے کوئی پیشن گوئی کی وہ پتھر پہ لکیر ہو گئی، بیشک امر ہو گئی، اس کی کہی گئی کوئی پیشن گوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے۔ جو پیشن گوئی میرے آقا نے کی وہ سچی نکلی۔ بیشک بس ایک پیشن گوئی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، شاید اسی کے ضمن میں کچھ صحابہ کی عظمت پہ بات کروں، سبحان اللہ لیکن صحابہ کی عظمت پہ بات کروں گا تو پھر آپ کے چہرے یہ کھل اٹھیں گے۔ میرے آقا نے اپنے پیارے نواسے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھایا اور میرے آقا نے فرمایا
ابنی ھذا سید. سبحان اللہ. تھوڑا سا آواز دے یار, میرا گلا یار خراب ہو رہا ہے, آواز کھولو, آواز کھولو. ورنہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آواز اس طرح ماشاء میرا تھوڑا اللہ. گلا خراب ہو رہا ہے, ماشاء ذرا آواز اللہ. دیں. ان ابنی ھذا سید, میرا یہ حسن بیٹا سردار بیٹا ہے. بے شک. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میرا رب میرے اس بیٹے کے ذریعے مومنوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. سبحان اللہ. کس نے پیشن گوئی کی؟ نبی پاک صلی اللہ ابھی تو حضرت حسن بچے. مومنوں کی دو جماعتوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا. اور پڑھے لکھے لوگوں اور تاریخ کو اور سیرت کو جاننے والے لوگوں, بولو حضرت حسن نے جن دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائی تھی وہ جماعتیں کن کی تھی؟ میرے نبی نے دونوں کو مومن کہا. ایک جماعت ہے حضرت علی کی, ایک جماعت ہے حضرت سیدنا معاویہ کی. بے شک. حضرت حسن پر سر اقتدار آئے, خلافت ملی, خلافت اور حکومت, اور میرے نبی کے نواسے نے مسلمانوں کو ملانے کے لیے حکومت کی قربانی دے دی. سبحان اللہ. حکومت کی قربانی دے دی. حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا, میں تیرے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت معاویہ نے کہا کس نقطے پر؟ حضرت حسن نے کہا اپنے حصے کی خلافت بھی تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. خدا گواہ ہے علماء کرام, میں حضرت معاویہ کا وکیل ہوں. ماشاء اللہ. میں نے ان کی وکالت کی ہے, آئندہ بھی کروں گا. بے شک. اور ہماری جماعت کے جتنے اراکین ہیں وہ مطمئن رہیں, کوئی چھینٹا جو حضرت معاویہ کے سفید دامن کی طرف کوئی پھینکنے کی کوشش کرے گا, بندیالوی میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس چھینٹے کو دھو کے رکھ دے. آپ کوئی اشکال پیش تو کریں, آپ کوئی اشکال. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, اور للکار ہے. میں حضرت معاویہ کا وکیل ہوں, لیکن خدا گواہ ہے اس صلح میں جو کردار حیدر کرار کے بیٹے کا ہے معاویہ اس کو نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ. حضرت معاویہ اس کو نہیں پہنچ سکتا. خدا دی قسم ہے اتھے زکات کمیٹی دا بندہ ممبر ہو جائے وہ جان نہیں چھڑتا. مسجد کی انتظامیہ کا ممبر بن جائے وہ نہیں کھلوتا. کون چھوڑتا ہے حکومت؟ پولیس پاس ہے, فوج پاس ہے, ہزاروں کی تعداد میں ہے, بیت المال ہے. حیدر کرار کے بیٹے نے مومنوں کی دو جماعتوں کو ملانے کے لیے اقتدار کی قربانی دے دی. سبحان اللہ. اللہ اشاعت و توحید و سنہ کے دو گروہوں کو مٹانے کے لیے, اختلاف مٹانے کے لیے کسی کو توفیق دے دے کہ وہ بھی تھوڑی سی قربانی دے دے, وہ بھی تھوڑی سی قربانی دے دے. اللہ اکبر. شیخ سعدی نے کہا تھا دونوں طرف سے کھینچو تو زنجیر بھی ٹوٹ جاتا ہے, اور ایک طرف سے ذرا ہاتھ ڈھیلا کر دو تو پھر دھاگا بھی نہیں ٹوٹتا. بے شک, بے شک. کسی میں تو عاجزی آئے, ان کارکنوں کی پریشانی کو دور کرے. حضرت حسن نے قربانی دی, معاویہ کے سپرد کی تھی خلافت. آج جہلم کا مرزا
اور راول پنڈی کا قریشی اور لاہور کا شیخ الاسلام سبحان اللہ. سنی کہلا کے پھر تنقید کرتے ہو معاویہ پر. تقیے کے پردے اتارو، سامنے آؤ اور کہو معاویہ صحابی نہیں. کہو، تم میں جرأت ہے تو کہو. پھر بندیالوی بخاری سے ثابت کرے کہ معاویہ صحابی ہے. سبحان اللہ. انکار کرو، کر کے دکھاؤ. صحابی مان کر تنقید کرتے ہو، صحابی مان کے غلطیاں گنواتے ہو. قرآن نے سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آخر میں کہا کلن. سبحان اللہ. کہے سارا مجمع ذرا کلن. زور سے کہو، زور سے کہو. کلن وعد اللہ الحسنى. سبحان اللہ. مقام تو فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کرنے والوں کا زیادہ ہے، لیکن جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر دیا ہے. سبحان اللہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں سبحان اللہ. علماء کرام. اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. کعبہ کے رب کی قسم ہے، صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی. اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. میرے فیصلے ابھی ہونے، قاری صاحب کے فیصلے بھی ابھی ہونے. یہ ممبر پہ جتنے علماء بیٹھے ہیں انہاں دے فیصلے حالے ہونے، تہاڈے فیصلے بھی حالے ہونے. علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث سب کے فیصلے ابھی ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں. رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت. پاگل آدمی، تیرے اور میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں. جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے رب نے کر دیے ہیں. تو میاں اپنی نہ بے، تو کون ہوتا ہے معاویہ پہ تنقید کرنے والا؟ تلگان کے لوگوں، کچھ جملے جوش میں نہ کہے جائیں، نرم لہجے میں کہے جائیں، اور سننے والوں کی سبحان اللہ اسی جوش سے ہو تو بڑا لطف ہوتا ہے. بندیالوی کہتا ہے جس معاویہ سے علی کے بیٹوں نے صلح کر لی، ہم اس بندے سے جنگ نہیں کر سکتے. ہم اس بندے سے جنگ نہیں کر سکتے. جس سے حیدر کرار کے بیٹوں نے صلح کی، ہم نے بھی اس معاویہ سے کیا کر لی؟ مرزائیو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، کٹے ہو اس سے جس کی کوئی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی. جو کہا امر ہو گیا. بے شک بے شک. اور جڑے ہو اس سے جس کی ہر پیشن کوئی غلط ہوئی. بے شک بے شک. مرزائیوں کی جو موجودہ نسل ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ مرزے کی کتابیں پڑھیں، دیکھیں مرزے کو اس کے کتب کی آئینے میں کیا وہاں لکھا ہوا نہیں ہے. مرزے نے کہا ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے. یہ پیشن گوئی کی تھی مرزا نے، ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے.
مکے اور مدینے میں مرنا تو یہ بڑی دور کی بات تھی، اس کو مکہ مدینہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ پھر مرزائیوں سوچا تو تھا، کیوں آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلے؟ تم تعلیم یافتہ ہو، تمہارے اندر بیرسٹر ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، پروفیسر ہیں، بڑے بڑے آفیسر ہیں، تعلیم یافتہ ہو، اس کی کتابیں پڑھو۔ میں مکے اور مدینے میں مروں، بس ایک بات ذہن میں آئی، ماشاءاللہ اس نے اپنے بارے میں کہا ہم مکے میں یا مدینے میں مریں گے، اور بدر کی رات، بدر کی رات میرے نبی نے میدان میں دیرے ڈال کے کہا ابو جال یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں آمنہ کے لال نے جہاں دائرہ لگایا وہ کافر اس کے 1 انچ بھی باہر نہیں مرا، دائرے کے اندر ہی مرا۔ اس سچے نبی کو دیکھو جو کفار کے مرنے کی جگہ بتاتا ہے۔ اشاعت التوحید سے تعلق ہے، کوئی دوسرے طبقے کا میرا بھائی یہاں آیا ہو تو وہ ذہن میں رکھے یہ جو آپ نے پیشن گوئی کی، یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع علی بعض الغیب۔ غیب کی کچھ خبروں پر اللہ اپنے نبی کو کیا دیتا ہے؟ اطلاع دے دیتا ہے۔ جس کو تم نے چھوڑا ان کی کوئی پیشن گوئی جھوٹی نہیں ہوئی، اور جس کو جا کے پکڑا اس کی کوئی پیشن گوئی سچی نہیں۔ میں جس علاقے میں کھڑا ہوں اس علاقہ کے پڑوس میں کچھ مرزائی رہتے ہیں، آپ کی کبھی ان سے گفتگو ہو تو بس ایک سوال ان سے آپ نے پوچھنا ہے، پھر اس کے چہرے کی رنگت آپ نے دیکھنی، آپ نے اس سے پوچھنا ہے اے محمدی بیگم کا قصہ کی ہے، بس اتنی بات آپ نے کرنی۔ یاد رکھو گے کو نہیں رکھو گے؟ اور سے بولو، محمدی بیگم کا قصہ کیا ہے بھائی؟ یہ مرزا قادیانی کی رشتہ دار تھی، مرزا قادیانی نے اس کے باپ سے رشتہ مانگا، محمدی بیگم کا رشتہ مانگا، اس نے انکار کیا۔ مرزے نے کہا محمدی بیگم نال میرا نکاح آسمانہ تے اللہ کر چھڑیا، محمدی بیگم سے میرا نکاح عرش پہ ہو گیا ہے۔ مرزائیوں اگر حوالہ غلط ہو تو بندیالوی کی سزا سزائے موت، واہ واہ اور اگر حوالہ صحیح ہو تو پھر غور کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، سوچو۔ عرش پہ نکاح ہو گیا، محمدی بیگم دی شادی ہو گئی ملتان، ملتانی لے گئے، وہ کدے ہو گئی ملتان۔ مرزے کو کہا گیا تو نے تو کہا تھا محمدی بیگم سے میرا نکاح عرش پہ ہو گیا ہے، او تے ملتان میں آئی گئی ہے، تو کہتا ہے میں نے کب کہا تھا کہ کنواری میرے نکاح میں آئے گی؟ آئے گی، اس کا خامد 3 سال میں مر جائے گا، اس کا باپ بھی مر جائے گا، یہ بیوہ ہوگی، میرے نکاح میں آئے گی۔ سن 1908 میں مرزا مر گیا، محمدی بیگم کا خاوند نہیں مرا۔ پہلے محمدی بیگم ٹھینگا دکھایا کہ میں تیرے ساتھ شادی،
میں نے کہا میں تمسخر بالکل نہیں اڑانا چاہتا. سیرت مہدی میں مرزے کا بیٹا لکھتا ہے کہ میری ماں کہتی ہے, روایت کرتا ہے کس سے؟ اپنی ماں سے, کہ مرزا جی کو حیضہ ہو گیا, الٹیاں شروع ہو گئی, پھر پیچس لگ گئے, پھر پہلے تو لیٹرین جاتے رہے, پھر اس کی سکت نہ رہی تو میں نے چارپائی کے قریب ہی جگہ بنا دی. منہ سے گند نکلا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا, یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا. پھر وہ اٹھ نہ سکے, چارپائی پہ گر گئے. وہاں موت واقع ہوئی. مرزائیوں جس کو تم نے پکڑا چارپائی کے قریب پاخانے والی جگہ پر, اس کی موت واقع ہوئی, اور جس سے تم کٹے ہو اس نے جب آخری سانس جس جگہ پہ نکالا اس کے بارے میں کہا روضۃ من ریاض الجنہ. شان محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, شان سیدنا امیر معاویہ, علامہ تعالی صاحب جاوی. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. مرزائیوں کس سے کٹے ہو؟ آخری وقت ہے, حضرت عائشہ کی گود میں سر مبارک ہے, جبریل قریب کھڑا ہے, دروازے پہ دستک ہوئی. میرے آقا نے پوچھا کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہی ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی, کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی, لیکن نبوت کی تخصیص ہے کہ نبی کے گھر میں ملک الموت اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس نبی سے پوچھ نہ دے. یہ اجازت طلب کرتا ہے, اجازت ہو تو بلوا لوں. میرے آقا نے جبریل سے کہا جبریل پہلے یہ بتا ادھر کیا حالات ہیں, ادھر کیا حالات ہیں؟ جبریل کہتا ہے وہ تو تیری ملاقات کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. مرزائیوں کٹے کس سے ہو؟ میری ماں کہتی ہے, ام المومنین کہتی ہے. تو نے اپنی ماں کی روایت پیش کی, میں اس ماں کی روایت پیش کرنے لگا ہوں جس کی پاک دامنی کا اعلان رب نے مدینے میں اتر کے کیا تھا. 18 آیتیں اتاری, 18 آیتیں اس کی پاک دامنی میں. میری ماں کہتی ہے جس وقت آپ کی روح مبارک جسم سے نکلی جو خوشبو میں نے اس وقت سونگی تھی ایسی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگی. مرزائیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو. مجھ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ میں آج بھی وہی جملے کہہ کے اپنی تقریر کو ختم کروں جہاں پہ میں نے پچھلے تقریر میں جن خطبوں پہ ختم کیا تھا. تیار ہو؟ میرے ساتھ بولو گے؟ جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے, اور جو جھوٹ بولے, آواز تو آئے یار, آواز تو آئے, جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کی پیشن گوئیاں جھوٹی نہیں ہوتی, اور جس کی پیشن گوئیاں جھوٹی ہوں اور سے بولو, جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ بد اخلاق نہیں ہوتے, اور جو بد اخلاق ہو وہ نبی نہیں ہوتا.
بندے عالمی کا آخری جملہ پوری تقریر پر بھاری، جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پر کتابیں اترا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام